وہ دن ہوا ہوئے جب قومی سلامتی کو لوگوں سے خطرہ تھا، آج لوگوں کو قومی سلامتی سے خطرہ ہے۔ کل تک یہ اصطلاح تحفظ کی علامت بتائی جاتی تھی، مگر آج قومی سلامتی وہ کمبل ہے جس میں کوئی بھی کسی کو لپیٹ لپیٹ کے مار سکتا ہے۔ قومی سلامتی کے تصور پہ کبھی ریاست کی اجارہ داری ہوتی ہوگی، آج قومی سلامتی کے نظریے کی بھی نچکاری ہو چکی ہے۔ جس کے پاس مجھے راہ سے ہٹانے کا کوئی ٹھوس جواز نہ ہو، وہ آئے، مجھے قومی سلامتی کے لیے خطرہ بتائے اور پھاڑ کھائے۔ اب تو مارکیٹ میں قومی سلامتی پلس بھی متعارف ہو چکی ہے، یعنی اگر کوئی مطلوب شکار قومی سلامتی کے سادہ جال سے بچ نکلے تو پھر اس پہ قومی سلامتی پلس فائر کی جاتی ہے۔ یہ پروڈکٹ توہین ریاست و نظریے کے مرکب سے تیار کی گئی ہے اور اس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ قومی سلامتی پلس کے کارتوس کی مار مؤثر بنانے کے لیے اسے نشریاتی پیلٹ گن میں رکھ کے فائر کیا جاتا ہے۔ ہزاروں چھرے نکلتے ہیں، کسی کا ماضی، کسی کا حال، کسی کا مستقبل، کسی کا برا لگتا چہرہ، کسی کی دلیل، کسی کا شجرہ، دانائی، بینائی، عقیدہ، سب چھتتے چلے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے میدان میں کامیاب ابتدائی آزمائشوں کے بعد ان دنوں پاکستان میں قومی سلامتی پلس پیلٹ گن کے فائنل آزمائشی فیلڈ ٹرائل ہو رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروڈکٹ جلد مارکیٹ میں ہر کسی کی دسترس میں ہوگی۔ مگر قومی سلامتی کو ہتھیار کی شکل دینے کے تجربے صرف ایک ملک میں تھوڑا ہو رہے ہیں۔ امریکہ چونکہ اس دنیا کا ٹیکنالوجیکل امام ہے، لہٰذا وہاں سے بہتر لیبارٹری اور کہاں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہاں قومی سلامتی کے تصور کی اسٹیٹ آف آرٹ انجینئرنگ کا تجربہ کس قدر کامیاب ہوا ہے، اس کا سب سے مؤثر ثبوت ٹرمپ ہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں قومی سلامتی کے آتشی بطن سے پیدا ہونے والا پہلا ٹیسٹ ٹیوب پریزیڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ گاندھی جی نے تو جانے کس جھونک میں 80 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول مکمل طور پہ نافذ کر دیا جائے تو اس دنیا میں آخر میں اندھے ہی بچیں گے۔ مگر آج لگ رہا ہے کہ گاندھی جی نے یہ بات جھونک میں نہیں کہی تھی۔ نہیں، بابری مسجد کا انہدام ایک اچھوتا واقعہ ہے، اسے کسی شدت پسند نظریے کی مقبولیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہیں، مودی جی کو ووٹ ہندوتوا کے نعرے پہ تھوڑی ملے ہیں، اقتصادی ایجنڈے پہ ملے ہیں۔ نہیں، ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی کو اگر چند لونڈوں نے جے پور میں شوٹنگ کے دوران کوٹ ڈالا تو یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آرٹ اور کلچر اور اظہار کی آزادی بھی شدت پسند سوچ کے مکمل نرغے میں ہے۔ بس بھائی، گلوبل ولیج کا ناٹک بہت ہو چکا۔ مشترکہ عالمی سچائیوں کی بنسی سن سن کے طبیعت سیر ہو گئی، روشن خیالی بہت جی لی۔ اب ایک بار پھر دیوار اٹھانے اور اقلیت سے اکثریت کو ڈرانے اور پھر اس ڈر کو اقلیت کے خلاف ہتھیار بنانے کا فیشن ہے۔ 20ویں صدی بھی اسی رواج سے شروع ہوئی تھی اور اب 21ویں صدی بھی۔ ویسے ہی جیسے ہر چند عشرے بعد کھلے پائنچے اور بند گلے کا فیشن گھوم گھوم کے آتا ہے۔ کوئی بھگت چکا، کچھ بھگت رہے ہیں، باقی بھگتیں گے۔ نہیں کی تکرار بھی نہیں بچا پائے گی۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔